گزشتہ دروس میں نے حروف کے مخارج اور اس کے بعد حروف کی صفات بیان کی اور اس میں بتایا کہ صفات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سب حرفوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کو صفات لازمہ کہا جاتا ہے. دوسری صفات عارضہ ہے جو چند حرفوں میں ہیں اور ان میں بھی بعض حالتوں میں ہوتی ہیں بعض میں نہیں. صفات لازمہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک متضادہ اور دوسری غیر متضادہ. متضادہ صفات 10 ہے، ان میں دو صفات ہیں، دو کا جوڑا ہے جو ایک دوسری کی ضد ہے. ہمس و جہر یہ آپس میں ضدیں ہیں. 29 حروف ہجائیہ میں 10 حروف فحثہ شخص سکت یہ محموسہ ہے، ان میں صفت ہمس ہے اور باقی سارے مجبورہ ہے. دوسرا جوڑا ہے شدت و رخاوت، اجد قطم بکت، ان میں صفت شدت ہے، سختی سے آواز مخرج میں رکتی ہے اور بند ہو جاتی ہے. اور رخاوت یا رخوت ان حروف میں آواز نرمی اور ذوق سے رکتی ہے کہ آواز جاری ہوتی ہے. لیکن شدت و رخاوت کے درمیان ایک صفت توسط ہے. 5 حرف لن عمر کے، ان میں آواز شدت کی طرح بالکل بند نہیں ہوتی اور رخاوت کی طرح رخوہ حروف کی طرح جاری نہیں ہوتی، تو درمیان ہی رہتی ہے، نہ پوری طرح بند نہ پوری طرح جاری. تو ان کو حروف متوسطہ کہا جاتا ہے. ان صفات کے یہ 5 قسمیں بن جاتی ہیں حروف کے اعتبار سے. وہ حروف جن میں صفت جہر ہے اور صفت شدت بھی ہے ان کو مجہورہ شدیدہ کہیں گے. جن میں صفت ہمس ہے اور شدت بھی ہے تو ان کو محموسہ شدیدہ کہیں گے. اور لن عمر کے 5 حرف جو ہے یہ متوسطہ ہے، لیکن ان میں صفت جہر ہے، تو یہ حروف جو ہے مجہورہ متوسطہ کہلائیں گے. باقی حروف اجد قطم با یہ 8 حروف مجہورہ شدیدہ ہیں، لن عمر مجہورہ متوسطہ ہیں، اور ان کے ما سوا سارے حروف جو ہیں وہ مجہورہ رخوہ ہے، اور ان کا مجموعہ بنتا ہے غازی. محموسہ شدیدہ کاف اور تا ہے، اور
मामूसा रिख्वा फहत्तहु शख्सन सा, ये 8 हरूफ मामूसा रिख्वा। और गाजी ज़ुल, ये मजहूरा रिख्वा है। इसके बाद सिफत इस्तेला है जो 7 हरूफ में है, जिनका मजमुआ खुस्का लौकिन क़िल। इस्तेला की जिद इस्तिफाल है, बाकी हरूफ मुस्तफिला है। सिफत इस्तेला में मुस्तालिया हरूफ जब अदा होते हैं तो जबान की जड़ तालू की तरफ उठ जाती है और आवाज पुर हो जाती है। ये हरूफ पुर अदा होते हैं, मुफक्कम पढ़े जाते हैं। मुस्तफिला हरूफ जबान नीचे रहती है, जड़ जबान की ऊपर को उठती नहीं है, तो उनमें तरकीक होती है, वो बारीक पढ़े जाते हैं। सिफत इत्बाक जिसके माने हैं इल्साक, पेवस्त हो जाना, लिपट जाना, ये 4 हरूफ हैं, साद, वाद, ता, वा। इन 4 हरूफ की अदायगी में जबान का बीच तालू से लिपट जाता है और बाकी हरूफ मुनफतिहा, सिफत इन्फिताह, जुदा रहना, तालू से जबान का बीच जो है लिपटता नहीं है, जुदा रहता है। अब इनमें से मुनफतिहा हरूफ में से 3 हरूफ मुस्तालिया मुनफतिहा है, वो है खा, गैन, काफ। इस्तेदात उनमें है लेकिन इत्बाक नहीं है बल्कि इन्फिताह है, तो इस्तेदा की वजह से पुर होंगे, लेकिन मुस्तालिया मुतबका जिनमें सिफत इस्तेरा भी है और इत्बाक भी है, उनके मुकाबले में इनकी तफखीम कम होगी। फिर हम देखते हैं कि 3 हरूफ ऐसे हैं जिन्हें शिबे मुस्तालिया कहा जाता है। उनमें है तो सिफत इस्तिफाल, लेकिन बाज हालतों में उनमें आर्जी तौर पर सिफत इस्तेला आ जाती है। तो सिफत इस्तेला के आरिज हो जाने की वजह से वो मुफख्खम अदा होते हैं, उनमें तफखीम पैदा हो जाती है। तो ये तफखीम की सिफत उन 3 हरफों में लाजमी नहीं है, आरजी है, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी तरकीक होगी कभी तफखीम, बाज़ हालतों में तफखीम होगी, बाज़ हालतों में तरकीक होगी। तो ये इन 3 हरफों की सिफत, ये सिफत आरिज़ा है। और 7 हुरूफ मुस्तालिया, उनकी तफखीम सिफत लाजिमा है और वो दायमी है, मुस्तकिल है, उनसे कभी जुदा नहीं होती। ये 3 हुरूफ, एक तो इनमें अलिफ है और दूसरा रा है और तीसरा लाम है। तो अभी हम जब सिफात आरिज़ा शुरू करेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि अलिफ की तफखीम का क्या कायदा है, रा की तफखीम का क्या कायदा है और लाम की तफखीम का क्या कायदा है। इसके बाद एक सिफत है, सिफत इज़लाक।
یہ فرّ من لب کے حروف ہیں، ان میں یہ صفت اطلاق پائی جاتی ہے اور اس کے اثر سے یہ حروف سہولت سے ادا ہوتے ہیں، جیسے پھسلتے ہوئے ادا ہو رہے ہیں۔ اطلاق کے مقابلہ میں صفت اسمات ہے، جس میں مضبوطی اور جماؤ ہے۔ تو فرّ من لب کے حروف جو ہے 6 حرفوں کے علاوہ باقی سارے حروف مصمتہ کہلاتے ہیں، صفت اسمات ہے ان میں، وہ اپنے مخارج سے جماؤ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم جب غور کریں تو یہ 10 صفات آپس میں ضدیں ہیں۔ اسمات کی ضد اطلاق، اطلاق کی ضد اسمات، استعلاء کی ضد استفعال، استفعال کی ضد استعلاء، اطباق کی ضد انفتاح، انفتاح کی ضد اطباق۔ تو 29 حروف میں سے یہ جو 10 صفات ہیں، ان میں 5 صفات جو ہیں وہ لازمی پائی جاتی ہیں، نہ 5 سے زیادہ اور نہ 5 سے کم۔ 29 حروف میں سے 10 حرفوں میں صفت ہمس ہے تو باقی سب میں صفت جہر ہے۔ 8 حرف ہمس والے اور 2 کاف، فحسہ شخص سکت، اس میں کاف اور تا بھی ہے۔ تو اجد قطم بکت، کاف اور تا میں شدت بھی ہے۔ تو یہ حروف جو ہے ان میں شدت لین عمر متوسط کا، اور باقی حروف جو ہے ان میں صفت رخاوت ہے۔ یہ متضادہ صفات کہلاتی ہیں۔ ان کے بعد غیر متضادہ، اس میں ایک صفت ہے صفت صفیر۔ صفیر ایک تیز آواز سیٹی کے مانند، جیسے چڑیا کی آواز ہوتی ہے، اور یہ صاد، زا، سین ان 3 حرفوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کو صفیریہ کہا جاتا ہے۔ جب ان کو آپ پڑھیں گے تو اس، 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 از، ز، زی، زو، سو، سی، سو، س، سی، سو، تو یہ ایک آواز تیز سیٹی کی مانند نکلتی ہے، اسی کو صفیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد صفت قلقلہ، اب ان کے مقابلے میں صفت نہیں ہے، تو قلقلہ کی صفت قطب جد، قاف، قا، با، جیم، دال، ان 5 حرفوں میں صفت قلقلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک راشا، لرزہ، جنبش مخرج میں پیدا ہو جاتی ہے ان حرفوں کے ادا کرتے وقت۔ خصوصاً سکون میں اس کا احساس ہوتا ہے۔ اب، اق، اج، اد، اط۔ باقی حروف جتنے بھی ہیں اگر وہ ساکن ہوں تو ان میں سکون میں حرکت نہیں پیدا ہوتی، جنبش نہیں پیدا ہوتی۔ بعض لوگ جنبش پیدا کرتے ہیں بعض ساکن حرفوں پر، اور وہ بالکل غلط ہے۔ مثلا الحمد، اس کو یوں پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، تو یہ لام جو ہے اس کو بالکل کامل سکون سے ادا کرنا چاہیے۔
इसी को अल्लामा जज़ील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वहरिस अला सुकून फी जअलना अनअमत वल मग़दूब मा ज़ललना। अब जो लोग ज़ललना अल मग़दूब गैरिल, ये अनअमत अन, तो ये गलत है। फरमाया कि ये सुकून खड़कना नहीं चाहिए, इसमें जुम्बुश नहीं पैदा होनी चाहिए। जुम्बुश अगर पैदा होगी सुकून में तो सिर्फ क़ुत्ब जद्दिन, ये 5 हुरूफ जो हैं इनमें होती है। इसके बाद सिफत तकरीर है, इसको तकरीर या तकरार भी कहते हैं। ये सिफत सिर्फ रा में पाई जाती है और इसका मतलब तकरीर तो बार बार होना। रा की अदायगी के वक्त मखरज में यूं महसूस होता है कि रा मखरज में बार बार अदा हो रही है, हालांकि वो एक ही दफा अदा होती है। तो जो सिफत है रा की वो हकीकी तकरार नहीं है, वो तकरार की मुशाबहत है। यानी रा ऐसे अदा हो कि महसूस हो कि इसमें तकरार हुआ है, हालांकि तकरार होता नहीं है। अब वो तकरार क्या है? जबान बार बार मखरज पे लगे, अर 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 अर, ये जायज नहीं है। अब तो रा में जो सिफत तकरीर की है वो मुशाबहत है तकरीर की। इसीलिए बाज़ जगहों में फरमाया कि रा को हकीकी तकरार से बचाओ। जो उसकी सिफत है वो तकरार की मुशाबहत है, हकीकी तकरार नहीं है। और अल्लामा जज़ील रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि खुसूसन जब तशदीद हो रा पर, इज़ा तुशद्ददु वक़्फ़ तकरीरन इज़ा तुशद्ददु, रा में हकीकी तकरार को अदा न करो जबकि वो रा मुशद्दद हो। तो तशदीद में हकीकी तकरीर जो है उसका ज्यादा एहतमाल होता है। तो नतीजा ये कि रा में हकीकी तकरीर नहीं होनी चाहिए। एक ही दफा रा मखरज से अदा हो लेकिन महसूस ऐसा हो कि इसमें तकरार हो रहा है। इसके बाद सिफत इन्हिराफ। सिफत इन्हिराफ का मतलब ये है कि ये लाम और रा 2 हरफों में है। लाम की अदायगी के वक्त जबान का मैलान रा की तरफ हो जाता है और रा की अदायगी के वक्त जबान का मैलान लाम की तरफ होता है। इसी वजह से बाद दफा बच्चे जो हैं वो लाम की जगह रा अदा कर देते हैं, रा की जगह लाम अदा कर देते हैं। ये सिफत जो है ज्यादा वाज़ेह नहीं है। जिस तरह सिफत इज़लाक़ व इस्मात ज्यादा वाज़ेह नहीं है, बाज़ आइम्मा ने किताबों में लिखी हैं, बाज़ों ने लिखी ही नहीं है। और बाज़ हज़रात ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि सिफत इज़लाक़ मुज़लिक़ा हुरूफ जो है ये अरबियत में वो कलमे जो रुबाई या खुमासी हैं तो उनमें मुज़लिक़ा हुरूफ जो है फर्रा मिन लुग, उनमें से कोई ना कोई हर्फ आना लाजमी है। ये भी इसकी वजह यही है कि वो आसानी सहूलत से अदा होता है, लेकिन सिफत इतनी वाज़ेह नहीं है। बाज़ आइम्मा जो सिफात ज़्यादा वाज़ेह नहीं उनको बयान नहीं करते
اور بعض آئمہ جو زیادہ شہرت والی صفات ہیں ان کو بھی بیان نہیں کرتے، چنانچہ بعضوں نے غنہ بیان کیا ہے، بعضوں نے غنہ کو صفات لازمہ میں بیان نہیں کیا، جبکہ صفت غنہ خیشوم میں آواز کا چلا جانا، گنگناہٹ پیدا ہونا، یہ نون اور میم کی صفت لازمہ ہے، اور یہ جو نون اور میم میں صفت لازمہ کے طور پر غنہ ادا ہوتا ہے اس کو غنہ آنی کہا جاتا ہے، اور نون اور میم میں جب غنہ ایک الف کیا جاتا ہے تو پھر وہ غنہ زمانی کہلاتا ہے۔ تو غنہ آنی، غنہ لازمی، وہ بغیر ارادہ کے نون میم میں ادا ہوتا ہے اور یہ اس کی صفت لازمہ ہے۔ اس کے بعد صفت تفشی، یہ صفت صرف شین میں ہے، شین کی ادائیگی میں آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، اش اش، منفوش، اور یہ صفت باقی حرفوں میں نہیں ہے۔ ایک صفت مد، اس کو بھی بعض حضرات نے بیان نہیں کیا، کیونکہ حروف جوفیہ میں مد کا ذکر آ جاتا ہے، مدہ کا، حروف مدہ الف واو یا، جب یہ ساکن ہو ما قبل حرکت موافق ہو، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک الف مد لازمی ذاتی طبعی مد ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں، طبعی کہتے ہیں۔ یہ صفت مد جو ہے ان میں ذاتی طور پر ہے، لازمی صفت ہے۔ اور صفت لین، واو اور یا ساکن ہوں، ما قبل زبر آ جائے، او ای، من جوع ومن خوف، خوف، تو یہ اس طرح لا ریب، لینیا حروف اپنے مخرج سے نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو مد بھی ان پر کی جا سکتی ہے۔ یہ صفات لازمہ، ان میں آخر میں صفت استطالت ہے، یہ صفت صرف غواد میں پائی جاتی ہے۔ غواد کا مخرج دراز ہے، نواجز سے لے کر ضواحک تک، زبان کی کروٹ ان داڑوں کی جڑوں میں لگتی ہے، تدریجاً، دفعتاً نہیں، یک بار نہیں، بلکہ تدریجاً لگے گی، نواجز سے شروع ہوگی ضواحک تک، تو مخرج لمبا ہے، آواز بھی قدر لمبی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مخرج میں زبان رکھ کر آواز کو گمایا جائے، جس طرح بعض لوگ یوں کہتے ہیں وَلَوْ وَلَوْ، یہ غلط ہے، وَلَوْ وَلَوْ، زبان کی کروٹ داڑوں کی جڑوں میں لگے گی، زبان کا بیچ تالو سے لپٹ جائے گا، زبان کی جڑ بھی اٹھ جائے گی، تو زبان کا آخر کنارہ جو ہے یہ بالکل جدا رہے گا، تو غاد ادا ہوگا، اس کو حرف مستطیل کہتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کو اسی لیے غلط ادا کرتے ہیں کہ اس میں زبان کی نوک والا حصہ لگا دیتے ہیں، اور نوک والا حصہ لگا کے کوئی دال پر ضاد کہتا ہے، ضاد دال پر کہہ دیتا ہے، اور کوئی زا کہہ دیتا ہے، کوئی لا کہہ دیتا ہے، اور علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ نے النشر میں لکھا ہے کہ بعض لوگ لام کے مخرج سے ادا کرتے ہیں، تو یہ مختلف
لوگوں کی عادتیں ہیں اور یہ سب غلط ہے۔ حقیقت میں جو صحیح چیز ہے وہ یہی ہے کہ ضاد کو زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑوں سے ادا کیا جائے اور زبان کا بیج تالو سے لپٹ جائے، زبان کی جڑ بھی اٹھ جائے، اور اس میں ساری صفات جو ہیں لازمہ وا کی اور ضاد کی مشترک ہیں۔ ضاد میں جہر ہے، وا میں بھی جہر ہے، ضاد میں رخاوت ہے، وا میں بھی رخاوت ہے، دونوں میں استعلاء ہے، دونوں میں اطباق ہے اور دونوں میں اسمات ہے۔ تو ساری صفات لازمہ میں اشتراک کی وجہ سے ان کی آواز میں مشابہت ہے، لیکن فرق جو ہے مخرج سے اور صفت استطالت کی وجہ سے ان میں فرق ہے، اور ماہر فرق کر سکتا ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ضاد اصعب الحروف ہے، مشق کے بغیر، تدریب کے بغیر اس کو صحیح ادا کرنا مشکل ہے، اور ماہر قاری ہی اس کو صحیح ادا کر سکتا ہے، اور ماہر کے فرق کو ماہر ہی جانتا ہے۔ تو عام لوگ اس کے فرق کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں یہ صفت استطالت سے اور مخرج سے، جیسا کہ علامہ جزیری نے فرمایا کہ وَمَيِّزِ الضَّادَ وَالضَّادَ بِاسْتِطْقَالَةٍ وَمَخْرَجِ مَيِّزْ مِنَ اللَّهِ وَكُلُّهَا تَجِي۔ یہاں تک میں نے جو صفات لازمہ تھی وہ آپ کو ساری بتا دی ہیں۔ اس کے بعد صفات عارضہ جو سب حرفوں میں نہیں ہے، صرف 8 حروف ہیں، حروف عتین۔ عتین یہ ان کا مجموعہ ہے، اور ان میں بھی ہر حالت میں نہیں، کسی حالت میں پائی جاتی ہیں، کسی میں نہیں پائی جاتی۔ عارضی صفت اسی کو کہتے ہیں جو عارضی چیز جو کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ ان کو محسنہ بھی کہا جاتا ہے، مزینہ بھی کہا جاتا ہے، محلیہ، محلیہ، زینت والی، محل کبھی ہوں ایک محل میں ہوں دوسرے میں نہ ہوں۔ تو یہ صفات عارضہ، اس کی 2 قسمیں، ایک عارض بالصفت اور دوسری عارض بالحرف ہے۔ ایک قسم کو انہوں نے عارض بالوقف بھی قرار دے دیا ہے، وہ بھی عارض بالحرف ہی ہے۔ بہرحال یہ صفات میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ عتین میں سے حمزہ میں کون کون سی صفات ہیں، تا میں کون سی ہیں، یا میں کون سی ہیں، اور اسی طرح نون میں کون سی۔ یہ حروف او یرملان، عتین نہیں ہے، عتین تو وہ مضارع کے وہ شروع کے حروف، یہ حروف او یرملان۔ او یرملان میں حمزہ میں واو، یا، را، میم، لام، الف اور نون۔ تو ان میں بتاؤں گا کہ کون کون سی صفات عارضہ ہیں اور کن حالتوں میں پائی جائیں گی، کن میں نہیں پائی جائیں گی، اور ان کی 2 قسمیں، عارض بالصفت یہ تفخیم اور ترقیق ہے، اور عارض بالحرف باقی صفات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔